السلام علیکم 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ میں ہوں مہوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور بات کریں گے حلقہ این اے 133 کے انتخاب کی۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 133 میں ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ گرین ٹاؤن بہاری کالونی پولنگ اسٹیشن نمبر 232 کے باہر ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکن آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہمارے نمائندگان اس وقت آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 133 میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ گرین ٹاؤن بہاری کالونی پولنگ اسٹیشن نمبر 232 کے باہر ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکن آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندگان شاہد چودھری ماڈل ٹاؤن لنک روڈ نجی اسکول پر پولنگ اسٹیشن نمبر 57 کے باہر خاور مغل موجود ہیں اور پیکو روڈ جناح اسلامیہ کالج فار گرلز سے پولنگ کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے نمائندہ حنیف خان سے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں گرین ٹاؤن بہاری کالونی پولنگ اسٹیشن نمبر 232 کی طرف۔ جی شاہد بتائیے گا کارکنوں میں کشیدگی کی وجوہات کیا تھیں، اب وہاں ماحول کیسا ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ پولنگ اسٹیشن نمبر 232 ہے، گرین ٹاؤن جو بہاری کالونی ہے۔ یہاں پر بار بار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں، تلخ کلامی ہوتی ہے، ہاتھوں پائی تک نوبت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ جو ایک تو یہ بازار جو سڑک ہے بالکل تنگ ہے اور بالکل آمنے سامنے دونوں کے انتخابی کیمپ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ بیچ میں صرف 6 سے 8 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے بارہا دفعہ آپس میں تلخ کلامی اور دونوں جانب سے نعرے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیے بھٹو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ایک بار پھر شیر کے نعرے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے رکن قومی اسمبلی علی پرویز جو ہیں انہوں نے یہاں کا دورہ کیا۔ خواجہ عمران نذیر مسلم لیگ نون کے رہنما اور دیگر جو رہنما حاجی حنیف جو ہیں، دیگر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے، جس پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ نعرے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور نوبت جو ہے وہ ہاتھوں پائی تک پہنچ جاتی ہے۔ پولیس کی نفع وہ بھی یہاں پر مزید طلب کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گہما گہمی کی تو پورے حلقے کے اندر 254 جو پولنگ سٹیشن ہے اس میں سب سے زیادہ گہما گہمی، سب سے زیادہ رش جو ہے وہ اسی پولنگ سٹیشن نمبر 232 کے اوپر دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کارکنان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ دونوں جانب سے جو ہے وہ قومی ترانے، ان کے جو ترانے ہیں پارٹی کے وہ بھی چلائے جاتے ہیں، نعرے بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے رہنما جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز کا وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ پورے حلقے کی اگر بات کریں تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اوورآل اگر بات کریں تو انتہائی کم رہا ہے، لیکن یہ انتہائی کم ٹرن آؤٹ ہے۔ شاہد ہمارے ساتھ رہے گا۔ پولنگ اسٹیشن نمبر 57 کا رخ کرتے ہیں جہاں پر موجود ہے 92 نیوز کے نمائندے خاور مغل۔ خاور بتائیے گا کیا یہاں کوئی ناخوشگوار صورتحال یا کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں دیکھنے میں آیا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ٹرن آؤٹ کیسا ہے؟ بالکل جی، جیسا کہ 92 نیوز صبح سے ہی اپنے ناظرین کو وقتاً فوقتاً جو ہے گاہے بگاہے اس الیکشن کی اپڈیٹ دے رہا ہے۔ ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود نے بھی صبح سے جو ہے وہ درجنوں پولنگ سٹیشنز کا وزٹ کیا ہے۔ اس وقت میں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پولنگ سٹیشن نمبر 57 ہے جو کہ نجی اسکول میں پولنگ سٹیشن قائم کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر کل ووٹرز کی بات کروں تو 1400 کے قریب جو ہے ووٹرز ہیں، جن میں تقریباً 700 خواتین ہیں جبکہ 700 مرد حضرات ہیں۔ یہ پورے این اے 133 کا ایک پوش ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ماڈل ٹاؤن رنگ روڈ کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر جو لوگ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے ٹرن آؤٹ نہیں ہے جس طرح سے گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ باغڑیاں کے علاقوں میں ہے جو کہ گنجان آباد علاقے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک پوش علاقہ ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی چھٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ اب باہر جو ہے ان کا ووٹر یہاں پر کم نکلا ہے۔ اگر اسی طرح ہم گنجان آباد علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر ووٹر کا تناسب جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں وہ یہاں پر پہنچے، ان سے ہم نے بات کی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ووٹرز کو جو ہے وہ آخری وقت تک گھروں سے نکالیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو سکے اور وہ ایک بڑی لیڈ سے جیت سکیں۔ اگر گزشتہ انتخابات کی بات کی جائے تو 2018 میں مسلم لیگ نون اس حلقے سے ریکارڈ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی تھی، 90,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف 5,500 ووٹ لے سکی تھی۔ اس سیٹ پر نون لیگ جیت چکی ہے۔ خاور مغل ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا۔ اب رخ کریں گے پیکو روڈ اسلامیہ کالج فار گرلز کی جانب جہاں پر ہمارے نمائندے حنیف خان موجود ہیں۔ حنیف بتائیے گا وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، کتنی بڑی تعداد کے اندر ووٹرز ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں اور کیا امید ظاہر کی جا رہی ہے، آج کا ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا؟
جی بالکل ایسا ہے کہ میں اس وقت لاہور کے علاقے پیکو روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر قومی اسمبلی کے حلقہ NA 133 کے ضمنی الیکشن میں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر یہاں پر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ خاصا کم نظر آ رہی ہے، لیکن جو یہاں پر جو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، جو ووٹرز تو نہیں ہیں لیکن ان کے سپورٹر ضرور ہیں۔ وہ یہاں پر آ رہے ہیں، رہنماؤں کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہاں سے صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ووٹرز کی تعداد کی بات کریں تو یہاں پر ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ خاصا کم نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دو جو ہیں وہ پولنگ کیمپس، سیاسی کیمپس لگائے گئے ہیں، اور جبکہ جو دوسرے امیدواران ہیں ان کی طرف سے یہاں پر کوئی کیمپ نظر نہیں آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار جو ہیں شائستہ پرویز ملک ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں اسلم گل ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو ہے دوسرے امیدوار کے نہ تو سپورٹر نظر آ رہے ہیں نہ ہی ان کے کوئی ووٹرز ہیں۔ اگر اکا دکا کوئی ووٹرز یہاں پر آ بھی رہے ہیں تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔ اگر ہم حلقہ NA 133 میں 2018 کے الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو پہلے نمبر پہ آئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون آئی تھی، جبکہ دوسرے نمبر پہ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، اور تیسرے نمبر پہ تھی اس سے پہلے جنرل الیکشن کے اندر نون لیگ یہاں پر کامیاب ہوئی تھی۔ آج دیکھنا یہ ہوگا کہ کامیابی کس کے سر کا تاج بنے گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود تھے، حنیف خان ہمارے ساتھ موجود تھے، خاور مغل اور شاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، تینوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں اوورسیز پنجاب کمیشن کی جانب سے میڈیا بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیشن کے وائس چیئرمین سید محمود الحسن نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور کیسز کی تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کیا، صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ تفصیلات کے لیے غلام حسین امان کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں اوورسیز پنجاب کمیشن اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کے لیے متحرک ہو گیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں کمیشن کے وائس چیئرمین کی میڈیا بریفنگ۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات، جائیدادوں پر قبضوں کے حوالے سے تفصیلی اظہار خیال۔ وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب کمیشن سید محمود الحسن کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں زیر التوا مقدمات اور جائیدادوں پر قبضوں کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو جو مسائل درپیش ہیں، کمیشن ان کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ کمیشن کے وائس چیئرمین سید محمود الحسن نے میڈیا اور اوورسیز کمیونٹی کو ان کے مسائل کے حل اور مختلف معاملات کے حوالے سے درخواستوں کے بارے میں بھی تفصیلی آگاہ کیا۔ اس موقع پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور وائس چیئرمین اوورسیز پنجاب کمیشن سے مختلف امور پر سوالات کیے۔ اس ضمن میں ہم نے آپ جب بھی کبھی اوورسیز پنجاب کمیشن کے پورٹل پہ جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ ہمیں اپلائی کر سکتے ہیں، اپنی شکایت لوڈ کر سکتے ہیں۔ ودن 24 آورس ہمیں کہ ان کی کوئی شکایت ہے یا ان کا کوئی مسئلہ اس لیے کہ وہ جا کے دیکھ سکیں کہ اوورسیز پنجاب کمیشن جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، تاکہ جب آپ واپس آئیں اگر کسی بھی دوست اوورسیز کو کوئی ایشو ہو تو وہ ان کو آپ بتا سکیں۔ تقریب میں بتایا گیا کہ بڑی تعداد میں کامیابی سے اوورسیز کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ وائس چیئرمین سید محمود الحسن کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹس پر اوورسیز ڈیسک سمیت صحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ مقامی سطح پر DCOs اور ضلع کے اہم افیسر اس کا حصہ ہیں، جو شکایت کا جائزہ لیتے ہیں اور بعد میں ان کے حل کے لیے احکامات جاری کرتے ہیں۔ اوورسیز پنجاب کمیشن جب سے میں نے چارج لیا ہے تب سے اب تک ہم تقریباً کوئی 1203 کیس جو ہیں وہ سالو کر چکے ہیں۔ جب یہ چارج لیا گیا تو اس وقت جو پینڈنگ اپلیکیشن تھی ان کی تعداد 12,000 تھی، جو کہ کم ہو کے 10,000 سم تھنگ رہ گئی ہے۔ تو ہم وہاں پر اوورسیز پاکستانی کے لیے بہت سی سہولیات جو ہیں وہ شروع کر چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی ایپ جو ہے وہ بھی متعارف کرائی ہے، 24/7 ایکسچینج شروع کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں سید محمود الحسن کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے شکایت درج کروانے کا سلسلہ ایک ایپ کے ذریعے شروع کیا گیا ہے، جہاں شکایت درج ہوتے ہی ارباب اختیار تک رسائی براہ راست ہو جاتی ہے اور شکایت کو نمبر جاری کر کے اس پر عملی طور پر کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی سوال ہوتا تھا کہ اوورسیز کے کیسز ہیں جو کافی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو جواب آتا تھا کہ وہ کیس عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ کوئی ان کیسز کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو عدالتوں میں کیس آلریڈی چل رہے ہیں ان کو ذرا اسپیڈ اپ کیا جائے؟ کچھ یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ جب بھی ہم کوئی چیز کرتے تھے تو جو لوگ تو کورٹ میں چلے جاتے تھے، لیکن جب سردار شمیم صاحب چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن کیا تھا جس کے تحت انہوں نے ڈیزیگنیٹڈ جج مقرر کر دیے تھے۔ ہائی کورٹ میں 3 ڈیزیگنیٹڈ جج موجود ہیں
ओवरसीज़ के केसेस देते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुनक्कदा इस तकरीब में सहाफ़ियों ने ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन सैयद महमूद अल हसन को शिकायत पर फौरी अमल और नताइज को यकीनी बनाने के हवाले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। इस मौके पर सैयद महमूद अल हसन ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। ईस्ट लंदन के इलाके रॉमफोर्ड में फलाही तंजीमों की जानिब से चैरिटी डिनर का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ एलिंग चौधरी मुनीर अहमद थे। तकरीब में महफिल समा भी सजाई गई, जिसमें मशहूर कव्वाल चांद अली खान ने अपने फ़न का मुजाहरा करके समा बांध दिया। खूबसूरत तकरीब का अहवाल जानते हैं सलीम साबरी की रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन में एक्सिम ट्रस्ट और दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चैरिटी डिनर और कव्वाली नाइट का इनाकाद किया गया, जिसमें बरतानिया के मशहूर कव्वाल चांद अली खान ने परफॉर्म किया। खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ एलिंग चौधरी मुनीर अहमद थे। फ्री स्पीच फोरम के चेयरमैन राजा जीशान, JR एंटरटेनमेंट के CEO जमशेद रियाज, बार्गेनिंग एंड एग्नम के काउंसलर काशिफ हारून समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। चांद अली खान ने अपने पूरे ग्रुप के साथ इस तकरीब में अपने फन का मुजाहिरा किया और खूब दाद वसूल की। चांद अली खान और उनके साथियों ने मारूफ सूफियाना आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। इस मौका पर एक्सिम ट्रस्ट के सुहेल कुरैशी ने कहा कि आज के प्रोग्राम का मकसद लोगों को आने वाले चैरिटी मंसूबों के बारे में आगाही देना और कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा करना था। जी, आज हमने कव्वाली नाइट का एहतमाम किया डिनर के साथ और लोगों ने बहुत इंजॉय किया और इस तरह के इवेंट्स ऑफ कोर्स लोगों को चाहिए होते हैं और हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी को जोड़ने के लिए ऐसे इवेंट्स का एहतमाम किया जा सके और एक्सिम प्रमोशंस इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स कंटिन्यूसली करता रहेगा। दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन राना दीन मोहम्मद ने कहा कि इनकी चैरिटी का ये पहला प्रोग्राम है। आने वाले दिनों में वो फलाही कामों के मुतअद्दिद मंसूबे शुरू कर रहे हैं। आज यहाँ एक कव्वाली नाइट का जो इंतजाम किया गया है, ये बहुत अच्छा एहतमाम है और कम्युनिटी में ये जहाँ पाकिस्तानियों का और अपना कल्चर प्रमोट करते हैं और वहाँ लोग अगर बहुत एंजॉय करते हैं, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए सब, ताकि हम लोग एक दूसरे से मिल सकें और दयारे घर में अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांट सकें। मेयर ऑफ एलिंग चौधरी मुनीर अहमद समेत दूसरे शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीब और फलाही काम पाकिस्तानी कम्युनिटी का मस्बत चेहरा पेश करते हैं और वो कामयाब इवेंट करवाने पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। लंदन के तकरीबन तमाम इलाकों से लोग शामिल हुए और कव्वाली जो है वो सूफियाना कलाम जो है वो सुनाया गया। तो इस तरह के इवेंट जो है वो कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए और ख़ास तौर पर आजकल पैंडेमिक के बाद जो है वो लोगों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए एक एंटरटेनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में थे, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे इवेंट तो हर वीकेंड पे होने चाहिए ताकि हम जो पाकिस्तानी और एशियन जितने भी लोग हैं गेट टुगेदर हों। जितना हमने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा हुआ है, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। बहुत अच्छी हस्तियाँ आई हैं, डिफरेंट लोग, इवन दूर दूर से भी बहुत आए हैं। We had a really good time and इस तरह की और भी आई थिंक इवेंट्स होने चाहिए। बड़ा डिफरेंट थीम है कव्वाली का, जो एक कॉन्सेप्ट है उसको एक तरह से फिर यहाँ पर जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, एक डिफरेंट टच दिया जा रहा है। ये अपनी मिसाल आप है और जो एक असल मकसद है वो इंटरफेथ एंड हार्मनी भी है कि जिसमें लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग जो है यहाँ पर हमने देखा कि मौजूद हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से 1.5-2 साल से इवेंट्स नहीं हुए, लोग बिल्कुल घरों में थे, कोई एक्टिविटीज नहीं थी, तो अब ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे इवेंट्स रेगुलरली होने चाहिए। जहाँ पे कोविड खत्म हुआ है वहीं पे हमें एक मौका मिला कि हम एक साथ मिल बैठे हैं और अच्छे इक़दामात लें, क्योंकि कामयाब माशरों का जो तय्युन है और कामयाब माशरे तभी मिलते हैं जब तमाम लोग यूनाइटेड होते हैं, तमाम लोग मुत्तहिद होते हैं। और ये लंदन में बैठ के तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक
लेसन की तरह है कि आज यहाँ पे बड़ी खूबसूरत शाम है और तमाम लोग लंदन के डिफरेंट हिस्सों से, इलाकों से यहाँ मौजूद हैं। तकरीब के शुरका ने इस मौका पर दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब से होने वाली सारी आमदनी एक्सियम ट्रस्ट और दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट के पाकिस्तान और यूके में होने वाले फलाही कामों के लिए खर्च की जाएगी। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को दियार गैर में ज़िंदा रखने के लिए लंदन में कहकहों भरे स्टेज शो का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तानी स्टेज फनकारों ने मज़ाही अदाकारी, शरारती जुमलों से शायकीन के चेहरों पर खूब मुस्कुराहट बिखेरी। पाकिस्तानी म्यूज़िक के तड़के ने शो की रौनक दोबाला कर दी। गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को दियार गैर में जिंदा रखने के लिए लंदन के इलाके ग्रीनफोर्ड में स्टेज शो का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी फनकारों ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए। शगुफ्ता जुमलों, मुस्कुराती जुगतों के साथ फनकारों ने शायकीन को मुस्कुराने पर मजबूर किए रखा। इस मौके पर शुरका ने भी शानदार परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी फनकारों को खूब दाद दी। स्टेज फनकारों ने बरतानिया में परफॉर्म करने को जबरदस्त तजर्बा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान से भी ज्यादा लोग बरतानिया में उन्हें मोहब्बत और प्यार देते हैं, जिससे उनकी भरपूर हौसला अफजाई होती है। शो के ऑर्गेनाइजर शोएब आलम ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद दोबारा स्टेज की सरगर्मियां शुरू होने पर वो शुक्र अदा करते हैं। उनका कहना था कि आइंदा भी तफरीह के ऐसे शो मुनक्कद किए जाएंगे जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी खूब लुत्फ उठाएंगे। बाहर आके बड़ा अच्छा लगता है। इस वक्त तो काफ़ी देर से आए हैं, बीच में कोविड के मसले की वजह से, लेकिन इंग्लैंड में और पाकिस्तान में हमें कोई फ़र्क नहीं लगता स्टेज ड्रामा करते हुए। ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में हम कब परफॉर्म कर रहे हैं, ये फ़र्क ही नहीं महसूस होता कि हम लाहौर में हैं या यूके में। पाकिस्तान से ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो जो एक पूरा साल गुजर जाता है, यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती थिएटर की, तो जितने दोस्त, जितने चाहने वाले, प्यार करने वाले यहाँ मिलते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं प्यासे हैं एंटरटेनमेंट के, लाफ्टर्स के। ड्रामे के बाद पाकिस्तान से आए हुए स्टेज फनकारों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में लोग उन्हें बहुत मोहब्बत देते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो बार बार बरतानिया के शहरों में आकर परफॉर्म करें, जहां ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा पहली दफ़ा परफॉर्म करके, और एक बड़ी डिफरेंट तरह की फीलिंग्स थी कि आपने इतने लोगों के सामने परफॉर्म किया और मैंने एंजॉय किया। कॉमेडियन मेरा ख्याल पैदा ही होता है, क्योंकि बन नहीं सकता। ये कोई खुदादा सलाहियत है कि आप में वो फ़न अल्लाह पाक डाल दे कि आपको देख के लोगों के चेहरे पे मुस्कुरा। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का, वहाँ पे भी चाहने वाले फैंस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छा लगा। लोगों ने हौसला अफजाई की, प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी बहुत अच्छा लगा जी, बहुत मज़ा आया। बल्कि इस खेल में तो काफ़ी लेसन थे। नॉर्मली किसी और तरह के ड्रामे होते हैं ये, लेकिन ये ड्रामा थोड़ा सा मुनफरिद था। इसमें लोगों के लिए लेसन्स भी थे, एंजॉयमेंट भी थी। 2 साल जो गुजरे हैं, जितने दुख और तकलीफ़ों में और जितने हमने क्या कुछ नहीं सहा 2 सालों में, तो 2 साल के बाद एक ये जो इन्होंने जो कोशिश की है, ड्रामा आया, और वो भी मज़ाहिया ड्रामा, तो बड़ा रिलैक्स हुआ एक तरह से ज़िंदगी की। में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें मेयर ऑफ बार्नेट, काउंसलर नेल्सन कॉर्नेलियस और लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को शानदार कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया। अहवाल जानिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। लंदन के इलाके जोयर में सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद मकामी रेस्टोरेंट में हुआ। तकरीब की निजामत के फ़राइज़ मोहम्मद फैसल और इब्रार मीर ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर चेयरमैन LSL मोहम्मद फरहाद और वाइस चेयरमैन मलक मंगल ने शुरका का शुक्रिया अदा किया और क्रिकेट लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लंदन सुपर लीग के रूह रवां इब्रार मीर ने मेयर ऑफ बरंट मैडम नेल्सन और लॉर्ड कुर्बान हुसैन की खसूसी शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मल्टी कल्चरल शहर में ऐसी तकरीबात अहम शख्सियात की शिरकत से खासी अहमियत इख्तियार कर जाती हैं, जबकि शुरका की भरपूर हौसला अफजाई होती है। तकरीब में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाली टीमों को ट्रॉफी और नगद इनामात से नवाजा गया, जबकि लीग के तमाम मैचों और टीमों में से नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल्स दिए गए। इस मौके पर अफगान यूनाइटेड क्रिकेट टीम को लीग अपने नाम करने पर ट्रॉफी और 2000 पाउंड कैश अवार्ड, T10 ट्रॉफी और 500 पाउंड कैश अवार्ड और मंगल मनी ट्रांसफर T20 और 1000 पाउंड कैश अवार्ड से नवाजा गया। लंदन
یمن زلمی لیگ مقابلوں میں دوسرے نمبر پر رہی اور D&R اسٹرائکرز نے T20 اور T10 مقابلوں میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ LSL فیئر پلے کی ٹرافی پرنس کلب نے اپنے نام کی۔ میئر آف بانڈ کونسلر، میئر آف برنٹ اور لارڈ قربان حسین نے وننگ ٹیم کے کپتان تمیم صدیقی، ابرار میر، زاہد بنگش، محمد فیصل اور دیگر کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، کیش اور دیگر انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا ایسے مقابلے معاشرے میں صحت مند سرگرمیوں اور تربیت کا باعث بنتے ہیں۔ لندن سپر لیگ اپریل میں شروع ہوئی تھی 2021 میں اور سپٹمبر میں ختم ہوئی ہے، اور اس میں لیگ کے T20 کے اور T10 کے گیمز ہوئے ہیں اور الحمدللہ بڑا سکسیزفل گیا ہے۔ ملٹی کلچرل لیگ ہے، اس میں ہر کمیونٹی کی ٹیم بھی ہے، مینجمنٹ میں بھی ہے، اور آج یہاں پہ لارڈ، میئر اور ڈگنیٹیز اور بڑے انجوائے کیا لوگوں نے ایونٹ کو، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ I thought it was really excellent actually, and there's obviously a great camaraderie between all the teams. There's obviously a competitive edge as well, and the winners and the losers I think have behaved immaculately. We are here today to celebrate our London Super League award ceremony. We have put lots of efforts together throughout the season. There's so many backgrounds like Pakistani community, Afghani, Indian and Bengali. So there's so many different platforms. سپر لیگ کا جو اینول ایونٹ تھا بہت ہی یادگار ایونٹ تھا۔ یہاں بہت ساری ٹیمز نے حصہ لیا ہے۔ بہت مزہ آیا ہے کہ اتنی ٹیمیں جو ہے پاکستانی، افغانی اور بنگلہ دیشی سب ٹیمیں مل کر کے کھیل رہی ہیں اور بہت اچھی کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے۔ تقریب میں دونوں معزز مہمانوں نے شیخ علی الرحمان، ملک منگل اور محمد فرحاد میں لیگ سپانسرز اور ابرار میر کو مینجمنٹ کی بہترین کارکردگی پر خصوصی ایوارڈ سے نوازا۔ بلیل کوٹ میں شری لنکن مینیجر کی توہین مذہب کے الزام پر جان لینے کی ہر طبقہ فکر کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔ برمنگھم کے علماء کرام اور دیگر کمیونٹی شخصیات نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے اور آئندہ ایسے واقعات رونما ہونے سے روکے۔ اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں عابد قاسمی۔ سیالکوٹ میں توہین مذہب کے نام پر المناک واقعہ، مذہبی ہو یا سیاسی، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس واقعے پر تڑپ اٹھے۔ برمنگھم میں صحنے کی مذمت میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس کا اہتمام تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کیا۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو مدعو کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے افسوسناک واقعے کی پرزور مذمت کی۔ اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کسی بھی شہری کو قانون ہاتھ میں لے کر توہین رسالت یا توہین مذہب پر فیصلہ سنانے کا کوئی حق نہیں۔ اس کام کے لیے ریاست اور عدالتیں موجود ہیں۔ من آشتی کا دین ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی دہشت گردی، شدت پسندی، اخلاقی طور پر، اسلامی طور پر، شرعی طور پر ایسے واقعات کی اجازت نہیں دیتی اور ایسے ملزموں کو کڑی سزا دی جائے۔ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ بعض حلقوں میں یہ بھی بات پائی جاتی کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف سازش کی گئی ہو، تو اس پہ بھی پراپر تحقیق ہونی چاہیے کہ اسلام کے خلاف سازش ہے، تو جو بھی حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ معروف مذہبی شخصیت پیر نیاز الحسن، مولانا سید ظفر اللہ شاہ، مولانا امداد الحسن نعمانی، پیر طیب الرحمان، مولانا سید ظفر عباس نقوی، مولانا محمد سرفراز مدنی، مفتی حنیف حسینی، مولانا طارق مسعود، علامہ ساجد ظفر نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو فوری طور پر سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جن علماء کرام کو لوگوں کا ذہن بنانا چاہیے کہ اسلام کس طرح نافذ کیا جاتا ہے، کس طرح اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کس طرح اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ بھی ناکام رہے ہیں، اور ان سے زیادہ حکومت وقت ناکام رہی ہے، جس کے پاس پولیس ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے اور جس کے پاس اختیارات ہیں کہ اس نے قانون کے نفاذ کے لیے جو ہے جو کرنا تھا اور لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے، اس نے وہ ادا نہیں کی ہے۔ تو ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں لائے جن کے ہاتھوں یہ خوفناک واقعہ جو حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ عدالت میں لایا جائے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ایسے واقعات آئندہ نہ پیش آئیں، اس کی بھی اس کی یقین دہانی کرائیں۔ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، اس کی تمام علماء کرام کی طرف سے، سلطان بہو ٹرسٹ کی طرف سے اور پورے مسلمانوں کی طرف سے، برطانیہ کے مسلمانوں کی طرف سے میں پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے جو واقعات ہیں ان کے سدباب بھی کریں اور پروٹیکٹ بھی کریں۔ اس موقع پر شرکا نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون کا اپنے ہاتھ میں لینا اور انسانیت کی توہین کرنا ہی توہین رسالت ہے۔ جو سیالکوٹ کے اندر واقعہ ہوا ہے اس کی برٹش مسلم کمیونٹی بھرپور مذمت کرتی ہے کہ توہین مذہب
کے الزام کی بنیاد پر ایک شخص کو زندہ جلا کر ہلاک کر دیا گیا. ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ مجرموں کو عدالت کے اندر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور اس واقعے کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. ہر بندہ اپنا اصول ہی طے کر کے توہین مذہب کا کیس بنا کے کسی کو مار دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعہ کچھ اور تھا. تو میرے خیال سے اس واقعے کو بنیاد بنا کے ہمیں اپنے لا بھی ٹھیک کرنے چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے اور یہ وضاحت کرنی چاہیے, تشہیر کرنی چاہیے کہ اصل میں توہین مذہب کس چیز کا نام ہے. سیالکوٹ میں رونما ہونے والے اس افسوسناک واقعے پر علماء کرام نے دکھ کا اظہار کیا. ہم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. ہمارے عمل اور زندگیوں سے بھی دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام جانا چاہیے. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. پاک ترک دوستی کے چیئرمین اور ترک رکن پارلیمنٹ علی شاہین نے بھی سانحہ سیالکوٹ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے ایک حدیث شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام ہمیں برائی کا بدلہ بھی نیکی سے درس دینے کا بتاتا ہے. ترکی میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ساتھ مقامی ترک شہریوں نے بھی سانحہ سیالکوٹ پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. پاک ترک دوستی کے چیئرمین اور ترک رکن پارلیمنٹ علی شاہین نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو و درگزر کی تعلیم دی. سفر طائف میں کفار کے ظلم کے باوجود انہوں نے بد دعا تک نہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو یاد رکھنا چاہیے. علی شاہین نے ٹویٹر پر حدیث مبارکہ کو بھی شیئر کیا اور کہا کہ اسلام نیکی کا بدلہ نیکی جبکہ برائی کا بدلہ بھی نیکی سے دینے کا درس دیتا ہے. انہوں نے مرنے والے شری لنکن شہری کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا. ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اعلیٰ حکام نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن اور ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی خصوصی ہدایت پر ملیشیا کی ریاستوں صبا اور ساراواک کا دورہ کیا اور ہائی کمیشن کے اعلیٰ حکام نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سنے اور کچھ مسائل فوری حل بھی کیے. مزید جانیں گے جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں. پاکستانی ہائی کمیشن کے وفد میں فرسٹ سیکرٹری غلام حیدر, کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ڈاکٹر حسیب اور کونسلر سٹاف شامل تھے. انہوں نے دونوں ریاستوں میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی, ان کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی. پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے وزیر اعظم کے اقدام کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر سنا جانا چاہیے. وزیر اعظم کا اقدام احسن ہے. ملاقات کے دوران پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے اوورسیز کے مسائل کے حل کے حوالے سے تجاویز بھی دی گئی. ہائی کمیشن کے وفد نے ملیشیا کے مشرقی ریاستوں میں قید پاکستانیوں کو درپیش مشکلات اور ان کے حل کے لیے ملیشین امیگریشن کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی. امیگریشن حکام نے ان مشکلات کو حل کرنے کی مکمل یقین دہانی کرائی. پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایمرجنسی پاسپورٹ کے حصول اور ضروری دستاویزات کی تصدیق کے لیے پاکستانی ہائی کمیشن ملیشیا نے عارضی کیمپ آفس کے قیام کا اعلان بھی کیا. جاوید الرحمان, 92 نیوز, ملیشیا. متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ کا جشن پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے شاندار انداز میں منایا گیا. تقریب میں کونسلر جنرل آف پاکستان, دبئی پولیس کے اعلیٰ حکام, پاکستان بزنس کونسل کے عہدیدار, ANP کے صوبائی صدر امل ولی خان سمیت سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنماؤں اور اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں مدثر خوشنود. دبئی میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے امارات کی 50ویں سالگرہ منانے کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے امارات کے یوم آزادی اور گولڈن جوبلی کا جشن منانے کی شاندار تقریب سجائی گئی. تقریب میں پاکستانی سفارتی حکام, دبئی بزنس کونسل اور پاکستان کی تمام سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور امارات کے حکمرانوں کو خراج تحسین پیش کیا. پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری خلیل بونیری اور صدر انجینئر زبیر خان نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ تقریب پاکستان اور UAE کے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے. کونسل جنرل دبئی حسن افضل خان, میزبان خلیل بونیری, نون لیگ UAE کا چیف آرگنائزر عبد المجید مغل اور مہمان خصوصی امل ولی خان سمیت صدر ANP عبداللہ خان نے اماراتی عوام کو گولڈن جوبلی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ان 50 برسوں میں UAE نے جس طرح ترقی کی منازل طے کی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. متحدہ امارات پاکستان کے ساتھ ہمیشہ ایک دوستی اور برادرانہ تعلق رکھتے ہیں اور ہم عیسائی اپنا یہاں پہ جو ہم تقریباً کچھ 1.7 ملین لوگ یہاں پہ رہ رہے اور اپنا روزی کما رہے. ہمارے پاکستانی یہاں پہ جتنے بھی لوگ مقیم ہیں وہ ان کی
جتنی بھی چیزیں اس کو اڈاپٹ کریں اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اسی طرح اپنے ملک میں بھی جا کے وہی فارمولہ اپلائی کریں تاکہ ہمارا ملک بھی اسی طریقے سے ترقی کرے. جس طرح کی دلی محبت ہوتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے تقریر کی ہے، احمد صاحب پاکستان سے آئے، بنیری صاحب کا ترانہ بنایا ہے، یقین یعنی میرے تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. اتنا زبردست پروگرام کیا ہے اور خارجہ تحسین پیش کیا ہے. یو ای میں سب کو اور پاکستانی کو بالخصوص بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. یہ 50 سال جو ہیں یہ اس میں یو ای نے جو ترقی کی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور پاکستان اور یو ای کے جو ریلیشن شپ ہے وہ ان 50 سال میں ان کی مکمل گروتھ جاری ہے. متحدہ عرب امارات نے پھر ہمارے پاکستان کے بھائیوں کو اور پھر بالخصوص پختونوں کو جس طرح پیار سے ادھر ان کو اپنایا ہے، ایک اپنائیت ان کو ملی ہے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی پرائے ملک میں آئے ہیں. جس طرح کی قانون سازی انہوں نے کی ہے اور بہت ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم فخر کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے، آج خوشی کا دن ہے اور ہم یہ خوشی سارے پاکستانی جمع ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں. یہاں تقریباً 16 لاکھ پاکستانی بستے ہیں اور میں شکر گزار ہوئی ہوئی کہ حکمرانوں کا، عوام کا کہ 16 لاکھ پاکستانیوں کو یہاں جگہ دیا ہے اور روزگار دیا ہے. تقریب کے مہمانوں نے مل کر آزادی اور گولڈن جوبلی کا کیک کاٹا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستانی کمیونٹی یو اے ای کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتی رہے گی. تقریب کے آخر میں مہمانوں کی پاکستانی روایتی کھانوں سے تواضع کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. واشنگٹن میں یو ایس پاکستان انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے نمائندہ وفد نے سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان اور دیگر حکام کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی. وفد کی قیادت چیمبر کے بانی اور چیئرمین ایم صدیق شیخ نے کی. اس موقع پر پاک امریکہ تجارتی تعلقات، تعلیمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. خرم شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. یو ایس پاکستان انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کی جانب سے صدر سجاد قمر نے دو طرفہ تجارت اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلیمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بتایا. ملاقات میں این بی ویلز چیئر ایٹ لارج پرنس ولیم بورڈ آف کاؤنٹی سینیٹر ریٹائرڈ رچرڈ بلیک نے بھی شرکت کی. اس موقع پر ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج نووا کے نائب صدر اسٹیون پارٹریج نے کہا کہ نووا کالج امریکہ کے کمیونٹی کالجز میں نمایاں مقام رکھتا ہے اور ہم ورچوئل کورسز کے لیے پاکستانی تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے خواہاں ہیں. سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے یو ایس پی آئی سی سی کی قیادت اور اراکین کی بروقت اقدامات پر ان کی کوششوں کو سراہا. سفیر پاکستان کا کہنا تھا چیمبر کے اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت اور تعاون کو مزید فروغ دینے میں مدد ملے گی. رواں سال پاکستان کی امریکہ میں برآمدات $5 بلین سے تجاوز کر گئیں. پاکستان میں اس سال آنے والا سب سے زیادہ زر مبادلہ امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے آیا. سفارت خانہ پاکستان میں متعین منسٹر ٹریڈ عظمت محمود نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی سرمایہ کاری کے مواقع اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. کینیڈا میں ملازمتوں میں اضافہ، بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 6% پر آ گئی. لیبر سروے کے مطابق نومبر کے مہینے میں 1,54,000 نئی ملازمتوں کا اضافہ ہوا. کینیڈا میں نئی ملازمتوں میں امید سے زیادہ اضافے سے بے روزگاری کی شرح کم ہو کر کرونا وبا سے پہلے کی سطح پر آ گئی، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کینیڈا معاشی بحالی کے راستے پر گامزن ہے. نومبر کے مہینے میں 1,54,000 نئی ملازمتوں کا اضافہ ہوا، جبکہ ماہرین نے 38,000 ملازمتوں کی پیش گوئی کی تھی. پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے فل ٹائم اور پارٹ ٹائم ملازمتوں کے بعد لیبر مارکیٹ میں افرادی قوت کی کمی ہے. جن سیکٹرز میں لیبر کی قلت ہے ان میں ہوٹلنگ، ریٹیل اور ہیلتھ کیئر شامل ہیں. ستمبر کے مہینے میں 10 لاکھ ملازمتوں کے مواقع میسر تھے. کینیڈین شہریت کے خواہش مند خواتین و حضرات نمائندے کے ہمراہ اب آن لائن درخواست دے سکتے ہیں. تاہم نمائندہ درخواست گزار کے بغیر آئندہ سال تک درخواست دینے کا اہل نہیں ہوگا. کینیڈا کے محکمہ برائے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت نے اپنی آن لائن پورٹل کو 30 نومبر کو وسعت دی ہے، جس کے تحت اب ایسے درخواست گزار جن کے پاس نمائندے کی سہولت موجود ہے شہریت کی درخواست دے سکتے ہیں. تاہم درخواست گزار کو اب بھی خود درخواست مکمل کرنا ہوگی، اس پر دستخط اور تاریخ کے بعد درخواست کو آن لائن جمع کروانا ہوگا. محکمہ امیگریشن کے مطابق درخواست گزار اپنے آن لائن اکاؤنٹ پاسورڈ تک رسائی بشمول نمائندے کے کسی اور سے شیئر نہ کریں. بلیٹن میں ہم وقت ہے ایک بریک کا.